بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری شادی ایک نہایت ہینڈسم امیرزادے سے ہوئی تھی۔ میرا شوہر بالکل میرے سپنوں کے شہزادے جیسا تھا۔ میں میریدا، ایک حسین و جمیل مگر غریب لڑکی۔ مجھے کوئی بھی ایک بار نظر اٹھا کر دیکھ لیتا تو مڑ کر ضرور دیکھتا۔ میری امی نے ہمیشہ یہی کہا تھا کہ تمہیں کوئی شہزادہ ہی بیاہنے آئے گا۔ ان کی بات سن کر میں ہنس کر کہتی، امی، ان ٹوٹی پھوٹی گلیوں میں، ان کچے خستہ حال مکانوں میں لڑکیوں کو بیاہنے شہزادے نہیں بلکہ پکی عمر کے مرد آتے ہیں، جو اپنی زندگی کو رنگین بنانے کے لیے عورت کے خوابوں کے سارے رنگ چرا لیتے ہیں۔ ساری حقیقت جاننے کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں کوئی امید تو تھی ہی دل میں، تبھی تو چپ کے کسی راج کمار کے سپنے دیکھنے لگی تھی۔ اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ کوئی رشتے والی کریمن بوا نہ جانے شہزادہ کہاں سے پکڑ لائیں۔ رشتہ لایا گیا، بات پکی ہوئی اور میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ میرا شوہر حسین بھی تھا اور امیر بھی۔ انہی دو چیزوں کی میں نے ہمیشہ خواہش کی تھی۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے مرد میں ایک تیسری چیز بھی ہونی چاہیے، اعتبار۔ لیکن جب پتہ چلا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں خوبصورتی کی مورت دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنے حسن پر بہت مان کیا تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہی حسن میرا امتحان بن جائے گا۔ میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ پورے کمرے کے چکر کاٹتا رہا۔ اس کی وجہ میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ پھر وہ میرے پاس آ کر بیٹھا اور بولا، ردا، تم تو بہت حسین ہو۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں مکمل طور پر خوش بھی نہ ہو پائی تھی کہ اس کی اگلی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ بولا، تم جانتی ہو مجھے حسین چہروں سے بہت نفرت ہے۔ چلو اٹھو، منہ دھو کر آؤ، یہ میک اپ اتارو اپنے چہرے سے۔ میں باتھ روم میں جا کر بہت روئی، اتنا روئی کہ آنکھیں سوج گئی تھیں۔ جب میں باہر آئی تو میرا شوہر میرا ہی منتظر تھا۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آیا، میری تھوڑی ہاتھ میں پکڑ کر چہرہ اٹھایا اور بولا، بہت رو کر آئی ہو تم، لگتا ہے پیچھے رہ جانے والے بہت آشنا یاد آ رہے ہیں تمہیں۔ اس کی بات سن کر میں گنگ ہو گئی تھی۔ میں اپنی صفائی میں کچھ نہ بولی تھی۔ پھر یہ تو معمول ہی بن گیا۔ میرا شوہر سارا دن مجھ میں عیب تلاش کرتا رہتا۔ جب وہ آفس جاتا تو احمد کی خالہ زاد کزن سدرا میرے پیچھے پڑی رہتی۔ احمد نے میرے سجنے سنورنے پر پابندی لگا دی تھی، لیکن مجھے سجنے کا بہت شوق تھا۔ جیسے ہی میرا شوہر آفس جاتا میں خوب تیار ہوتی۔ میری ساس بھی میرے شوق پر مسکرا دیتی، لیکن سدرا مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھتی رہتی۔ میں بھی اسے جلانے کی خاطر خوب شوخ رنگ پہن کر اس کے سامنے آتی۔ ایک دن میں معمول کے مطابق تیار ہو رہی تھی کہ احمد آفس سے جلدی لوٹ آیا۔ میرے تو اوسان ہی خطا ہو گئے۔ مجھے یوں سجا سمرا دیکھ کر احمد تو جیسے پاگل ہی ہو گیا تھا۔ اس نے پورے گھر کی تلاشی لی، کچن، باتھ روم، سٹور روم، یہاں تک کہ چھت بھی دیکھ لی۔ پھر ہمارے بیڈ روم میں گھس کر بیڈ کے نیچے، دروازوں کے پیچھے کچھ تلاشتے رہے۔ میں نے تنگ آ کر پوچھ ہی لیا کہ کس چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ چلا کر بولے، تمہارے آشنا کو۔ ان کی بات سن کر میں تو ڈھہ ہی گئی۔ مجھے تب سمجھ میں آئی کہ وہ ایسی بہکی بہکی باتیں، حرکتیں کیوں کرتے ہیں۔ انہیں تو شک کی بیماری تھی۔ میں نے سدرا کی جانب دیکھا تو وہ بڑے مزے سے مسکرا رہی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ اس سب کے پیچھے سدرا کا ہاتھ لازمی ہے۔ میں نے رو رو کر انہیں اپنی شرافت کا یقین دلایا، مگر وہ میری ایک نہ سنتے۔ وہ اکثر مجھے کہتے تھے کہ تم تو اتنی حسین ہو، نہ جانے کتنوں کو پیچھے لگایا ہوا ہو۔ یعنی میرا حسن ہی میری سزا تھا۔ اگر میں ایک عام سی صورت کی لڑکی ہوتی تو شاید احمد مجھ پر کبھی شک نہ کرتے۔ احمد نے میرے لمبے ناخن کٹوا دیے۔ مجھے صرف 2 رنگ پہننے کی اجازت تھی، سفید اور سیاہ۔ میرے بننے سنورنے سے لے کر ڈھنگ کے کپڑے پہننے اوڑھنے تک پابندی لگ چکی تھی۔ میں چپ کے روتی رہتی۔ امی کا گھر، پرانا محلہ سب بہت یاد آتا تھا، لیکن میں نے بھی قسم کھا رکھی تھی کہ اپنے شوہر کو اپنی بے گناہی کا یقین دلا کر ہی رہوں گی۔ میں نے خود کو احمد کے رنگ میں ڈھال لیا تھا۔ ہماری شادی کے بعد سے اتنے عجیب واقعات ہوئے تھے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ ہی نہ سکے۔
مجھے احمد کی روٹین کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ کدھر جاتا ہے، کہاں رہتا ہے، 2 دن گھر کیوں نہیں آتا، پھر اچانک سے آ کر مجھ پر حملہ کر دیتا ہے۔ سدرا مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے، مجھے کچھ بھی تو معلوم نہیں تھا۔ ایک دن احمد کو گھر سے گئے ہوئے تیسرا دن تھا۔ میں ان کے لیے پریشان پھر رہی تھی جب اچانک اس کا ایک دوست ہمارے گھر آ گیا۔ اس نے مجھے دروازے پر ہی بتا دیا تھا کہ احمد نے آپ کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے۔ میں نے اس کو گھر بلا لیا۔ سدرا نے مجھے کہا کہ میں احمد کا پیغام سن لوں، تب تک وہ چائے بنا دے گی۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ سدرا کو مجھ پر رحم تو آیا۔ ہم دونوں صوفے پر بیٹھ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے احمد کے دوست نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور دست درازی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے سدرا کو مدد کے لیے آوازیں دی مگر وہ نہ آئی۔ تبھی ایک مردانہ آواز آئی، ردا تم، آج تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ احمد کو دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ اس کا دوست تو باہر بھاگ گیا لیکن میں احمد کے ہتھے چڑھ گئی۔ اس نے مجھے حیوانوں کی طرح مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ تم میرے ہی دوست کے ساتھ اپنا منہ کالا کر رہی تھی، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ آج تو میں تمہیں مار کر ہی چھوڑوں گا۔ احمد نے میرا گلا دبانا شروع کر دیا۔ احمد رکو، یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ بیرونی دروازے سے داخل ہوتی میری سانس جلدی سے آگے بڑھی تھی۔ اس نے مجھے احمد کے چنگر سے باہر نکالا تھا۔ سدرا بھی آنٹی کے ساتھ باہر آئی تھی۔ احمد زور زور سے چلا رہا تھا کہ امی یہ میرا منہ کالا کر رہی تھی۔ میں نے جھٹ سے سارا ماجرا سنا دیا، یہ بھی بتایا کہ میں اور سدرا دونوں گھر میں موجود تھیں، میں اکیلی نہیں تھی۔ سدرا تو اچھل ہی پڑی۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ میں اور آنٹی تو شاپنگ پر گئی تھی۔ آنٹی بھی خاموش نہیں۔ میں نے دہائی دی، آنٹی سچ بول دیں کہ سدرا آپ کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ مگر آنٹی نے چپ کا روزانہ توڑا۔ میں حیران کھڑی ان کے مکرو فریب والے چہرے کو تکتی رہی۔ احمد مجھے جان سے مار دینا چاہتا تھا، جبکہ آنٹی نے اسے مشورہ دیا کہ مارنے کے بجائے ردا کو گنجا کر دو، نہ سر پر بال ہوں گے اور نہ ہی کوئی اس کی جانب متوجہ ہوگا۔ میں چیختی رہی مگر سدرا اور آنٹی نے مجھے کس کر پکڑا ہوا تھا، جبکہ احمد قینچی پکڑے مجھے بے دردی سے گنجا کر رہا تھا۔ میرے بال کاٹ کر وہ مجھے لاؤنج میں پھینک کر اپنے کمروں میں چل دیے۔ وہیں روتے سسکتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، مجھے کچھ خبر نہ ہوئی۔ رات ڈھلے میں ہوش میں آئی، میں لٹی پیٹی سی اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، لیکن کمرے سے سدرا اور احمد کی آتی آوازوں نے میرے قدم تھام لیے تھے۔ احمد، میں تو پہلے دن سے ہی تمہیں کہہ رہی تھی کہ اس لڑکی کا اعتبار نہ کرنا، وہ لڑکی اچھے کردار کی نہیں ہے۔ مجھے سدرا کی باتوں سے عجیب سی وحشت ہوئی تھی۔ وہ میرا گھر اجاڑنا چاہتی تھی۔ میں خاموشی سے واپس پلٹ آئی۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ اس گھر میں میرے خلاف بہت بڑی سازش ہو رہی ہے، مگر کیا، یہ میں جاننے سے قاصر تھی۔ میرا شوہر، سدرا یا آنٹی، ان تینوں میں سے میرا دشمن کون تھا؟ میں نے ان کے مکروہ چہروں سے نقاب ہٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں احمد پر کڑی نظر رکھنے لگی تھی لیکن کوئی سرا میرے ہاتھ ہی نہیں لگتا تھا۔ میں شدید ذہنی الجھن میں تھی۔ آئینہ دیکھتی تو ایسے لگتا جیسے میں پاگل خانے سے بھاگی ہوئی ہوں۔ سر منڈا ہوا، چہرے پر جگہ جگہ زخموں کے نشان۔ میں سارا دن روتی اور اللہ سے مدد مانگتی رہی۔ ایک دن آنٹی اور سدرا دونوں شاپنگ پر گئی ہوئی تھیں۔ ان کے جاتے ہی میں ان کے کمروں کی تلاشی لینے کے لیے بڑھی، مگر دونوں کے رومز لاکڈ تھے۔ مجھے شدید مایوسی ہوئی لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں اپنے روم میں آ کر ہر چیز کا مختلف زاویے سے جائزہ لینے لگی۔ کپڑوں کی الماریاں تک میں نے خالی کر ڈالی تھیں، تجوریوں کو تالے لگے ہوئے تھے۔ دیوار میں نصب فریمز کو اتار کر دیکھ رہی تھی جب ایک بڑے سے فریم کے پیچھے سے آنٹی کی تصویر نکلی۔ وہ ان کی جوانی کے دنوں کی تصویر تھی۔ ہاتھ میں ننھا سا بچہ تھامے وہ کسی مرد کے ساتھ جڑ کر کھڑی تھیں، مگر یہ مرد تو احمد کے والد نہیں تھے۔ لاؤنج میں آنٹی کی تصویر جس مرد کے ساتھ لگی تھی وہ تو کوئی اور تھا۔ اس تصویر کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی راز ہوگا۔ مجھے لگا کہ میں نے وہ تصویر نہیں، کوئی بہت بڑا سراغ ڈھونڈ نکالا ہے۔ سب کچھ ویسا ہی کر کے میں نے فریم سیٹ کیا اور خود کو نارمل ظاہر کرنے لگی۔ احمد حسب معمول گھر داخل ہوا اور ہر چیز کی تلاشی لینے لگا۔ اس نے مجھ سے موبائل تک چھین لیا تھا۔ وہ میرا خوبرو شوہر تھا مگر اب مجھے اس کی وجاہت سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھتا تو میرا سانس رکنے لگتا تھا۔ بظاہر تو سب کچھ نارمل تھا۔ ایک شوہر جو تھوڑا شکی تھا، شک میں بیوی پر کبھی کبھار ہاتھ بھی اٹھا لیتا تھا۔ ایک ماں اور اس کی بہن کی بیٹی جو اپنے کام سے کام رکھتی، مگر سب کچھ اتنا بھی نارمل نہیں تھا جتنا نظر آتا تھا۔ پردے کے پیچھے بہت سے راز چھپے ہوئے تھے۔ یوں ہی ایک رات احمد کو پھر سے شک کا دورہ چڑھا تھا۔
اس نے مجھے مار پیٹ کر کمرے سے نکال دیا تھا۔ میں لاؤنج میں صوفے پر آ کر لیٹ گئی۔ آدھی رات گزری ہوگی جب میں نے سدرا کو اپنے کمرے سے نکل کر احمر کے کمرے کی جانب بڑھتے دیکھا تھا۔ اس رات مجھ پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ سدرا میری اور احمر کی لڑائی کے بعد اس کے نزدیک ہونے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ سدرا سے زیادہ کھل کر بات نہیں کرتا تھا۔ سدرا کے جاتے ہی میں بھی دروازے سے چپک کر کھڑی ہو گئی۔ اندر سے احمر اور سدرا کی آوازیں آ رہی تھیں۔ احمر، اس ریدا کو کب ٹھکانے لگاؤ گے؟ طلاق دو اس کو، جان چھڑا لو اس بد کردار لڑکی سے۔ سدرا، تم نہیں جانتی، میرے لیے سب اتنا آسان نہیں ہے۔ میں ریدا کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ بد کردار ہے، یہ ماننے کو میرا دل نہیں مانتا۔ احمر کا جواب سن کر میری آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ کرو بسر زندگی اپنی ایک بے وفا لڑکی کے ساتھ، تاکہ تمہارا قصہ پھر سے دہرایا جائے، ایک نئے احمر کو جنم دیا جائے۔ سدرا کا لہجہ زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے نفرت ہے دنیا کی حرارت سے، نکل جاؤ میرے کمرے سے، نہیں تو میں کچھ غلط کر بیٹھوں گا۔ احمر کی آواز میں جنون ہی جنون تھا۔ سدرا کمرے سے باہر آئی تو میں دروازے کی اوٹ میں چھپ گئی۔ کمرے سے چیزوں کے ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ میں نے اس وقت کمرے میں جانا مناسب نہیں سمجھا۔ احمر کی جنونی آوازیں مجھے بے چین کر رہی تھیں۔ مجھ سے مزید کھڑا نہیں ہوا گیا۔ میں انٹی کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ان کے کمرے سے بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ جی سیٹھ صاحب، جو بویا تھا وہی کاٹ رہی ہوں، بس کاٹتے کاٹتے ہاتھ لہولہان ہو گئے ہیں اور دل چھلنی ایک پل بھی سکون کا میسر نہیں ہے۔ احمر کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی ہے۔ سدرا ہی ہے جو اسے سنبھالے ہوئے ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اگر سدرا یہاں میرے پاس نہ ہوتی تو اب تک احمر میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگ چکا ہوتا۔ آنٹی کی باتیں سن کر میں شدید خوف میں مبتلا ہو گئی۔ میں جلدی سے صوفے پر ڈھہ سی گئی۔ اگلی صبح حویلی میں عجیب و غریب سرگرمیاں ہوتی رہی تھیں۔ میں ڈری سہمی ایک ایک چیز کو غور سے پرکھ رہی تھی۔ سارا دن حویلی میں خوف ناچتا رہا تھا۔ شام ڈھلی تو میں تیسری منزل کی چھت پر چلی گئی۔ یہاں میں پہلے بھی کئی بار آئی تھی، لیکن آج مختلف زاویے سے ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھی۔ تبھی کسی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ آوازیں نیچے لاؤنج سے آ رہی تھیں۔ وہ احمر ہی تھا۔ چلو شکر میں ادھر تھی، ورنہ آج پھر میری درگت بنتی۔ اب تو آنٹی کے بھی چیخنے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ میں جلدی سے نیچے آئی، لیکن اب سب کچھ نارمل ہو چکا تھا۔ میں روم میں آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے شدید رونا آ رہا تھا، لیکن احمر کی موجودگی میں رو نہ سکی۔ وہ بڑے مزے سے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ احمر کا موبائل بجا۔ وہ کال پر کسی کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ احمر بڑا پریشان تھا، باہر کی جانب بھاگا۔ میں نے کھڑکی سے اسے گاڑی میں بیٹھ کر گھر سے جاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے جلدی سے الماری کھولی۔ سیف لاکڈ نہیں تھا۔ سب سے پہلے جس چیز پر میری نظر پڑی وہ احمر کا شناختی کارڈ تھا۔ مگر یہ کیا؟ شناختی کارڈ احمر کا تھا، شکل بھی اسی کی تھی، مگر وہاں درج نام ذیشان حبیب تھا۔ یعنی احمر نے اپنا اصلی نام بھی سب سے چھپا کر رکھا تھا۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا یہ میں نہیں جانتی تھی۔ احمر کا سیف پیسوں سے بھرا پڑا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے اور کوئی سراغ نہ ملا۔ میں اتنا تو جان گئی تھی کہ احمر، سدرا اور انٹی فراڈ ہیں، لیکن ان کی حقیقت مجھ سے اب تک چھپی ہوئی تھی۔ ان سب کے سامنے میں لاچار مسکین سی ردا تھی، جس سے ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اصل خطرہ ہی میں ہوں۔ میں نے ان کو بے نقاب کرنے کے لیے ہر حد سے گزرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی۔ رات جب شیف کھانا بنا کر چلا گیا تو میں نے کھانے میں نیند کی گولیاں ڈال دیں۔ ایسا کرتے ہوئے میرے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے، لیکن میں کر گزری۔ ان تینوں نے رات کا کھانا بڑے شوق سے کھایا تھا۔ کچھ دیر بیٹھے وہ راز و نیاز کرتے رہے، پھر اٹھ کر اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ میں نے آدھا گھنٹہ انتظار کیا تاکہ وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو جائیں۔ ایک ایک لمحہ بڑی مشکل سے گزر رہا تھا۔ گھڑی پر آدھا گھنٹہ جیسے ہی گزرا، میں سب سے پہلے سدرا کے کمرے کی جانب بڑھی۔ وہ بے سدھ سو رہی تھی۔ میں نے اس کے کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ ایک ایک چیز الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ ایسا کرتے ہوئے میرے ہاتھ زور زور سے کانپ رہے تھے۔ میں نے سدرا کی الماری کھولی۔ کپڑے بکھرے پڑے تھے۔ میں نے سیف کھولا۔ سیف میں میری تصویریں تھیں۔ میں وہ تصاویر دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ ایک تصویر میں میرے ساتھ ایک لڑکا کھڑا تھا، وہ لڑکا جو میں نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا کبھی۔ کبھی میں اس کو آئس کریم کھلا رہی تھی تو کبھی ڈنر کر رہی تھی۔ شاپنگ کرتے ہوئے میرے ساتھ وہ لباس بھی پسند کر رہا تھا۔ میں تو لرز ہی گئی تھی۔ یہ میں ہی تھی، مگر وہ لڑکا بے بسی ہی بے بسی تھی۔ آنکھوں میں ابھرنے والے آنسو پی کر میں اپنے مشن میں لگ چکی تھی۔
پھر اس لڑکے کے علاوہ بھی بہت سے لڑکوں کے ساتھ میری تصاویر سدرا کے سیف میں پڑی تھی، مگر کیوں؟ یہ اب بھی مجھ پر افشا نہیں ہو سکا تھا۔ سدرا کے کمرے کی چیزیں سیٹ کر کے میں انٹی کے کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ انٹی کے سیف سے بہت عجیب سی معلومات ملی۔ ایک ڈائری تھی جس پر بچے کی لکھائی میں لکھا گیا تھا، مجھے اپنی ماں سے نفرت ہے۔ دوسرے صفحے پر لکھا گیا تھا، مجھے میرے بابا بہت یاد آتے ہیں، نئے ڈیڈ بہت برے ہیں۔ آگے آگے راز کھل رہے تھے۔ مجھے عورتوں سے نفرت ہے، عورتیں بے وفا ہوتی ہیں، میری ماں نے میرے بابا کو چیٹ کیا ہے۔ سب کچھ صاف صاف درج تھا۔ میں بھی ڈائری سے اور بھی معلومات سمیٹ رہی تھی جب اچانک کسی نے پیچھے سے میرا کندھا ہلایا تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ پیچھے دیکھ سکوں۔ میں پتھر کا بت بن کر بیٹھی رہی تھی۔ 2 ہاتھ آگے بڑھے، وہ زمین پر بکھرے ہوئے کاغذات کو جلدی جلدی سمیٹنے لگے۔ وہ ہاتھ کسی اور کے نہیں، احمر کے تھے۔ ان کاغذات کو سیف میں رکھ کر وہ مجھے بازو سے کھینچتا ہوا باہر لے گیا۔ روم کا دروازہ بند کر کے اس نے پھر سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ میری حالت بلی کے شکنجے میں پھنسے ہوئے کبوتر کی سی تھی۔ وہ میری حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ ردا، میں بریانی شوق سے نہیں کھاتا۔ لگتا ہے تم نے ساری نیند کی گولیاں بریانی میں ڈال دی تھیں۔ 1-2 گولیاں کیمے میں بھی ڈال دینی تھی نا؟ وہ کہے مار مار کر کہہ رہا تھا۔ میں تو کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا کہ تم کمرے میں آؤ، میں تم سے کچھ کہوں، کچھ تمہاری سنوں، مگر تم تو آج انوکھا کام ہی کر گئی ہو۔ تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ عجیب عجیب باتیں کرتا چلا جا رہا تھا۔ میں شدید گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے ایک کرسی پر رسی کے ساتھ باندھ دیا تھا اور خود سونے چلا گیا۔ مجھے یقین ہے تم یہ رسیاں کھول نہیں پاؤ گی، تم مجھے چھوڑ کر نہیں بھاگو گی۔ میرے سر میں درد ہے، مجھے سونا ہے۔ اس کی بات سن کر میں ساری رات روتی رہی، اللہ سے مدد کی فریادیں کرتی رہی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کل کیا ہوگا۔ دعا کرتے کرتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ آنکھ تب کھلی جب مجھ پر کسی نے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اڈیلا تھا۔ میرے سامنے سدرا بفری شیرنی بنی کھڑی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے نیند کی گولیاں دینے کی؟ وہ میرے منہ پر تھپڑ مار کر چلاتی رہی۔ پھر جب وہ سائڈ پر ہوئی تو انٹی آگے بڑھی۔ جی بیٹے، کیا کیا معلومات حاصل کر لی آپ نے؟ وہ اپنے فریبی لہجے میں بولی۔ وہی جو تم سب کی حقیقت ہے، تم سب میرے دشمن ہو، دھوکے باز ہو۔ میں چیخ رہی تھی۔ آرام سے آرام سے، زیادہ چلاؤ نہیں، کرسی پر بندھی بیٹھی ہوئی ہو، کچھ تو ترس کھاؤ خود پر۔ انٹی بولتی جا رہی تھی۔ دیکھو، اس ڈائری سے تمہیں کتنا سچ معلوم ہو گیا ہوگا۔ میں تمہیں سب تفصیل سے بتاتی ہوں، غور سے سننا، لیکن پہلے اس کے ہاتھ کھولو، اسے آزاد کرو۔ انہوں نے احمر کی طرف اشارہ کیا۔ احمر نے میرے ہاتھوں سے رسیاں کھول دی تھیں۔ انٹی آگے چلنے لگی اور مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ میں بھی ان کے پیچھے چلتی ان کے بیڈ روم میں داخل ہو چکی تھی۔ صوفے پر بیٹھ کر انہوں نے مجھے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں بھی بیٹھ گئی۔ وہ بلا تمہید شروع ہو چکی تھی۔ ریتا بیٹے، مجھے معلوم ہے تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ احمر تمہیں مارے پیٹے، مگر ایسا نہیں ہے۔ مجھے تم بہت عزیز ہو، بالکل اپنے بچوں جیسی لگتی ہو۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور میں خاموشی سے سنتی رہی تھی۔ احمر کو عورتوں سے نفرت اپنی ماں کی وجہ سے ہوئی ہے، یعنی میری وجہ سے۔ میں نے احمر کے باپ کو دھوکہ دیا تھا۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ میری اور حبیب یعنی احمر کے باپ کی محبت کی شادی تھی۔ احمر کی پیدائش کے بعد میں نے حبیب کے دوست کے ساتھ راہ و رسم بڑھا لیے۔ میں اتنا گر گئی تھی کہ ہم ہر روز ملنے لگے تھے۔ میں نے 6 سال حبیب کو دھوکہ دیا۔ مرد بے وفائی کی بو سونگھ ہی لیتا ہے۔ حبیب کو بھی مجھ پر شک ہو گیا تھا، مگر کوئی سرا اس کے ہاتھ نہیں لگ سکا تھا۔ 6 سال کی بے وفائی کے بعد میں تھک گئی تھی۔ میں نے احمر کی انگلی تھامی اور اسے لے کر گھر سے بھاگ کر سیدھا اس کے دوست کے گھر آ گئی۔ میں یہاں سال بھر رہی، پھر ایک دن ہمت کر کے خلا کے نوٹس حبیب کو بھیج دیے۔ 3 دن بعد طلاق کے کاغذات کے ساتھ ایک خط بھی آیا تھا۔ اس پر لکھا تھا کہ میں تمہیں کبھی طلاق نہ دیتا، مگر تم یہ جو حرام اور گناہ کی زندگی گزار رہی ہو، یہ مجھے گوارا نہیں۔ اب جس کے ساتھ بھاگی ہو شادی بھی کر لینا۔ میں نے عدت پوری کی اور شادی کر لی۔ نہ جانے وہ خط کیسے احمر کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ اس نے وہ خط پڑھ لیا۔ باپ کے الفاظ اس کے ذہن میں پیوست ہو گئے۔ وہ مجھے اکثر کہتا تھا کہ آپ گناہ کی زندگی گزار رہی ہیں، آپ نے میرے باپ کو دھوکہ دیا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا اس کا جنون بڑھتا چلا گیا۔ وہ میری
شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ یہ کسی کی جان بھی لے سکتا ہے، اس لیے میں نے اس کے سوتیلے باپ یعنی سیٹھ صاحب کو لندن بھیج دیا تھا۔ احمد کا اصلی نام تو ذیشان حبیب تھا، مگر اس نے اپنا نام بھی بدل لیا۔ کہتا ہے اس نام سے تو میرا باپ پکارتا ہے۔ مت پکارو، آنٹی بتاتی جا رہی تھیں اور روتی جا رہی تھیں۔ اس کی بگڑتی حالت کے پیش نظر میں سدرا کو یہاں لے آئی۔ سدرا اور احمد کی خوب دوستی ہے، اگر سدرا نہ ہوتی تو میں اب تک زندہ نہ ہوتی۔ اور جہاں تک بات ہے تمہارا سر منڈوانے کی، وہ میں نے تمہاری جان بچانے کے لیے یہ سب کیا تھا، نہیں تو احمد تمہیں جان سے مار دیتا۔ میں جانتی ہوں اپنے احمد کو۔ آنٹی خاموش ہوئی تو میں بولی، اور وہ جو میری نقلی تصاویر بنائی گئی ہیں طرح طرح کے لڑکوں کے ساتھ، وہ؟ آنٹی میری بات سن کر حیران رہ گئی۔ کون سی تصاویر؟ وہی جو سدرا کے سیف میں پڑی ہیں۔ میں نے غصے سے کہا، ایسی تو کوئی تصاویر ہے ہی نہیں۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ یہ سدرا کی ہی چال ہے۔ آنٹی نے سدرا کو بلا کر پوچھا تو وہ صاف مکر گئی تھی۔ سب کچھ واضح ہو چکا تھا، یہ سب کیا دھرا سدرا کا تھا، لیکن آنٹی کی آنکھوں پر اس کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ جہاں تک تمہاری بات ہے ردا، تو تمہاری شادی اس لیے احمد سے کی گئی تھی کہ تم بہت معصوم ہو اور حسین ہو۔ مجھے لگا تھا کہ میرا احمد تمہیں پا کر خوش ہو جائے گا، مگر حالات مزید بگڑ گئے۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوا۔ آنٹی سب کچھ بتا کر صوفے سے اٹھ کر باہر نکل گئی تھی۔ مجھے احمد پر بڑا پیار آیا تھا، وہ تو اس سب میں بے قصور تھا۔ اب سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے تھا، بس یہ سب میں احمد اور آنٹی کو دکھانا چاہتی تھی۔ سارا دن سب اپنے اپنے کمروں میں خاموش بیٹھے تھے، میں لان میں بیٹھی رہی۔ رات سب کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں چل دیے، میں صوفے پر لیٹ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ آج سدرا پھر احمد کے پاس جائے گی، لیکن وہ نہیں گئی۔ یوں ہی 3 راتیں میں نے لاؤنج کے صوفے پر ہی گزار دیں۔ آخر کار چوتھی رات میں نے سدرا کو احمد کے کمرے کی جانب جاتے دیکھا۔ میں خاموشی سے اٹھی اور آنٹی کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ آنٹی کو میں نے اپنے ساتھ چلنے کو کہا، وہ حیران سی میرے ساتھ چل پڑی۔ میں نے انہیں خاموش رہنے کو کہا تھا۔ میں انہیں اپنے بیڈ روم کے پاس لے گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ سدرا آنٹی کے خلاف آج کچھ بولے گی یا نہیں۔ سدرا احمد کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ احمد، میری بات کا یقین کرو، خالہ نے اپنے جیسی ہی بد کردار لڑکی تمہارے لیے چنی ہے تاکہ تم ساری زندگی اس کا دھیان کرتے گزار دو اور وہ اپنے شوہر کے پاس جا کر ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگیں۔ وہ میری خالہ ہیں، میں اچھی طرح ان کی نیت کو جانتی ہوں۔ تم اسے طلاق دے کر مجھ سے شادی کر لو، ہم دونوں مل کر خالہ سے تمہارا بدلہ لیں گے۔ اور وہ تصاویر جو میں تمہیں اکثر لا کر دکھاتی ہوں، کیا یہ ثبوت کم ہے؟ میں نے آنٹی کی طرف دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ڈائن تو سدرا ہے۔ ہم دونوں کچھ بھی کہے بغیر پلٹ گئے۔ صبح جیسے ہی احمد آفس گئے، آنٹی نے سدرا کو اپنے پاس بلایا۔ وہ ہمیشہ کی طرح آنٹی سے چپک رہی تھی، خالہ خالہ کر رہی تھی۔ آنٹی نے اس کے منہ پر زوردار تمانچہ مارا۔ وہ حیران تھی۔ آنٹی نے بس اتنا ہی کہا کہ وہ سب کچھ سن چکی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے سدرا کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ احمد کو بھی آنٹی نے سدرا کی ساری اصلیت بتا دی تھی۔ یہ بھی بتا دیا کہ وہ تصویریں نقلی ہیں، کیونکہ میں تو ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، میں کہاں اتنے مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں گھومتی پھرتی۔ احمد نے دل سے اعتراف کیا کہ انہیں میری پاک دامنی پر پورا یقین ہے۔ یہ ان کا نفسیاتی مسئلہ ہی ہے جس کی وجہ سے وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے تھے۔ ایک تو بچپن کا غم، پھر 4 سال سے سدرا جیسی دوست کا ساتھ، ان کے مسائل اور بڑھا گیا تھا۔ ہم نے نفسیاتی ڈاکٹر سے ان کا علاج کروانے کا سوچا۔ اب میری شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں۔ احمد نہایت اچھے اور خیال رکھنے والے شوہر ثابت ہو رہے ہیں۔ میری زندگی جنت بنتی جا رہی ہے۔ اب کبھی کبھار احمد کو شک کا دورہ پڑ جاتا ہے، لیکن پھر بعد میں وہ مجھ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ ان کا علاج چل رہا ہے، امید ہے ایک نہ ایک دن سب بہتر ہو جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔